علی سلطان عالم، علی سردار آدم، علی نور الہی، علی محبوب خاتم، علی شاہ ولایت، علی جان رسالت. اس لیے کہ وہ عہدہ اللہ نے عطا کیا ہے. اگر بندوں کا دیا ہوا عہدہ ہوتا تو جب بندوں کی سپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم خود بخود نیچے آ جاتا ہے. یہ انسانوں کا دیا ہوا عہدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے. اور آپ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے جس کو بھی یہ عہدہ عطا کیا ہے آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے زبردستی اسے منوایا ہو. جب ایک نبی کو نبوت عطا کر دی تو یہ نہیں کہا انسان کو کہ اس نبی کو مانو، اسے میں نے بنایا ہے، اس رسول کو مانو، اسے میں نے بنایا ہے، اس امام کو مانو، اسے میں نے بنایا ہے. نہیں، وہ اللہ کہتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو جبرن نہیں منوایا میں اپنے نمائندے کو کیسے منوا سکتا ہوں. لیکن اگر منوانے پہ آ جاتا تو کس انسان میں جرت تھی کہ اسے نہ مانتا. جس ملک کو اللہ نے قیام میں خلق کیا وہ قیام میں ہے، جس کو رکوع میں خلق کیا وہ رکوع میں ہے، جس کو سجدے میں خلق کیا اس کی جرت نہیں کہ اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھا سکے. اللہ کہتا ہے مجھے تمہارے اجباری سجدے نہیں چاہیے بلکہ ایک ایسی قوم ہو جو اپنے اختیار سے مجھے سجدہ کرے. لہذا کسی نبی کو یا رسول کو یا امام کو جو عہدہ ملتا ہے اسے اللہ عہدہ عطا کرتا ہے، بندوں کا دیا ہوا عہدہ نہیں. 3 عہدے ایسے ہیں قرآن میں کہ جو اللہ نے لفظ جعل کے ساتھ ذکر کیے ہیں. یہی 3 عہدے بیان کر کے قبلہ کو منبر دوں گا، زیادہ انتظار بھی اچھا نہیں ہے. سب سے پہلا عہدہ نبوت. جناب مریم کو کہا اللہ نے مریم عیسیٰ کو اٹھاؤ اور لے کر جاؤ اپنی قوم کے پاس. جناب مریم نے کہا پروردگارہ یہ 3 دن کا بچہ ہے، اس کا باپ ہے نہیں، قوم کے سامنے جاؤں گی کیا کہیں گے لوگ. قرآن نے کہا متو قبل ھذا. جناب مریم نے کہا پروردگارہ میرے لیے مر جانا آسان ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جناب مریم رضائے پروردگار پہ راضی نہیں تھی، راضی تھی. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مشکل جناب مریم کے لیے مر جانا ہے اتنا ہی مشکل اس قوم کے سامنے جانا. آواز مریم گھبراؤ نہیں، اس بچے کو آغوش میں لو، قوم کے سامنے جاؤ اور جب قوم والے تجھ سے سوال کریں تو کچھ نہ بولنا، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا. جناب مریم لے کر کے آئیں اپنے قوم کے سامنے. نہیں پوچھا جناب مریم سے کچھ، فوراً بھڑک اٹھے. اور یہی جاہلوں کا طریقہ ہوتا ہے، بغیر دلیل مانگے جو بھڑک اٹھے وہی تو جاہل ہوتا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی. یہ کیا کر کے آئی ہے؟ یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے؟ اس وقت جناب مریم نے کچھ بولا نہیں بلکہ جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. اور جناب عیسیٰ نے جب اپنی قوم کی عاجزی کو دیکھا فوراً معجز نما کے لب کھلے
مجھ سے پوچھیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور میں کہوں کہ نہیں میں موٹر وے سے آیا ہوں، اس راستے سے اس راستے کے ہو کے یہاں پہنچا ہوں، آپ کہیں گے ہم نے سوال کیا آپ نے جواب کیا دیا۔ اس قوم کا سوال جناب مریم کی پاک دامنی پر تھا۔ جناب عیسیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ان کا سوال جناب مریم کی عصمت پہ تھا، پاک دامنی پہ تھا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی ہے۔ ان کا سوال یہ تھا۔ ہم اس قوم سے سوال تو کر سکتے ہیں کہ پلٹ کے پوچھو تو صحیح عیسیٰ سے، ہم نے سوال کیا تم نے جواب کیا دیا، تو بعید نہیں اس قوم کی آواز آئے گی کہ اے بندہ خدا، جس گود میں نبی پرورش پائے اس گود پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ حیدری، جس گود میں نبی پرورش پائے اس گود پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور کتنے دنوں کے تھے جناب عیسیٰ؟ 3 یا 4 دن کے۔ اللہ رب العزت نے 3 یا 4 دن کے بچے کو نبی بھی بنا دیا، صاحب کتاب بھی بنا دیا۔ لیکن ہے یہ عظمت تو ہمارے آخری نبی کی کہ 40 سال کے بعد جبرائیل آیا، آپریشن ہوا، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ نبوت کے قابل ہوئے۔ کہاں گئی عقل ان مسلمانوں کی جو 3 دن کا بچہ نبی بن گیا ہے؟ جناب عیسیٰ کی نبوت، اس وقت تک عیسیٰ نبی نہیں بن سکتے جب تک محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ وہ تو 3 دن میں نبی بن جاتا ہے، لیکن وہ سردار 40 سال بعد۔ یہ تمغہ مسلمانوں نے دیا تو فقط آخری نبی کو۔ دوسرا عہدہ کون سا؟ رسالت۔ آواز رب العزت آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ لَقَدْ أَرْضَئِهِ فَإِذَا خِفْتِ أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَإِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ نبوت جعلنی نبیہ، اسی لفظ جعل کے ساتھ بیان ہوئی۔ ام موسیٰ پر اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ کی ماں، جب تم اپنے بچے کو دودھ پلا لو، موسیٰ کو دودھ پلا لو، اور کوئی خوف محسوس کرو تو اس کو دریا میں پھینک دینا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَخَافِي، موسیٰ کی ماں ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا۔ وَإِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو پلٹا دیں گے تمہاری طرف۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کی ماں کو کیا کہا؟ جب خوف محسوس کرو اسے دریا میں ڈال دینا، اور یہ تمہاری طرف واپس بھی ہم پلٹا دیں گے۔ ابھی نہ جناب موسیٰ کی ماں کو، موسیٰ کی ماں نے ابھی دودھ بھی نہیں پلایا اور دریا میں بھی نہیں پھینکا۔ یہ علم اللہ موسیٰ کی ماں کو دے رہا ہے، یعنی جتنی ضرورت تھی موسیٰ کی ماں کو علم کی، اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ اور کیا کہا؟ ہم اسے پلٹا دیں گے تمہاری طرف۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں میں سے قرار دیں گے، یعنی ابھی رسول بنے نہیں ہیں، بنیں گے اور پھر وہ فرعون کے مقابلے میں جائیں گے۔ یہ تیسرا عہدہ۔ تیسرا عہدہ کون سا ہے؟ امامت۔ یہی آیت جو شروع میں تلاوت کی ہے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم
ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں، یعنی امام کے لیے بھی یہی لفظ جعل ذکر کیا، اور ایک خلافت کا عہدہ قرآن نے ذکر کیا، ان یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، خلیفہ کے لیے بھی یہی لفظ جعل ذکر کیا۔ اب جب جناب موسیٰ رسالت کی منزل پر آ گئے، اس وقت اللہ نے کہا اذهب الی فرعون، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، ظالم ہو گیا ہے، جاؤ اس کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے کلیم کو موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، لیکن اللہ کے نبی نے بجائے جانے کے ایک لمبی سی فہرست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد فی امری واشرکہ فی امری وکی نسبحک کثیرا۔ اے پروردگار یہ میری گرہ کھول دے، زبان کی گرہ کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے لیے وزیر قرار دے، اور وزیر بھی میرے اہل سے ہو اور ہو بھی میرا بھائی ہارون۔ یعنی دیکھا جائے تو موقع اور مناسبت کی بات کی جناب موسیٰ نے۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں پروردگارا ومن ذریتی، میری ذریت میں اس عہدے کو باقی رکھ۔ اللہ نے جواب کیا دیا، یہ عہدہ باقی تو رہے گا لیکن ظالمین تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میرے لیے میرا وزیر بنا، توجہ چاہوں گا، ہو بھی میرے اہل سے، ہو بھی میرا بھائی ہارون۔ تو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، تو صاحب شریعت بھی ہے، اللہ کا کلیم نبی ہے، صاحب صحف بھی ہے، صاحب صحف بھی ہے، اور اللہ کا لاڈلا بھی ہے۔ جب اتنی دعا کر لی ہے تو خود بنا لے۔ جب تجھے پتا ہے کہ میرے بعد میرے ممبر پر ہارون بیٹھ کے وہ کام کر سکتا ہے جو میں موسیٰ کر رہا ہوں، تو خود بنا لے۔ تو خود اللہ کے نبی کی آواز آئے گی، نہیں یہ کام میرا نہیں ہے، بنانا اللہ کا کام ہے۔ میں دعا کر سکتا ہوں، کسی کو نبی بنا نہیں سکتا۔ اللہ کا نبی کلیم اللہ ہو کر، صاحب کتاب ہو کر، صاحب شریعت ہو کر، اپنے لیے تو وزیر بنا نہیں سکا، لیکن یہ کس نے جرت کی، محمد کا وزیر خود ہی بنا لیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اوتیتا سؤالک، یہ سارے سوال تیرے پورے، اب جاؤ فرعون کی طرف۔ اور جناب موسیٰ نے کیا کہا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے۔ اور پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعد۔ اے علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام کا کام ہدایت ہے، ہادی بن کے آیا ہے انسانوں کے لیے۔ اور جب سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا تھا، مکہ آئے اور مکہ سے پھر کربلا آئے، تو راستے میں امام نے یہ ہدایت کا سلسلہ روکا نہیں۔ ایک خیمے میں آئے جس خیمے کے سردار کا نام تھا عبداللہ ابن حر جوفی۔ امام حسین علیہ السلام نے قاصد سے کہا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔
اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ سید الشہداء خود چل کے اس کے خیمے میں گئے اور کیا کہا، حجت تمام کی، پیغام حق دیا۔ اس کا ایک ایسا جواب، اس نے کہا مولا میرے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے، اگر آپ اس پہ سوار ہو کے کسی سے بھاگنا چاہیں تو کسی میں جرت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پکڑ سکے، اور اگر آپ کسی کا پیچھا کریں اس گھوڑے پہ سوار ہو کے تو اس میں جرت نہیں ہے کہ وہ آپ سے بھاگ سکے۔ اس وقت سید الشہداء نے کہا نہ مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیری ضرورت ہے، اور ایک تاریخی جملہ کہا، ایسا یا مولا امیر المومنین نے کسی کے لیے کہا تھا یا سید الشہداء نے کہا، ما کنت متخذا مضلین عضدا، ہم گمراہ لوگوں کو اپنا دستے بازو نہیں بنایا کرتے۔ یعنی امام جب چلے تو جہنم کی بشارت دے کے چلے، کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہ تھا۔ شاید کربلا چھپ جاتی اگر کربلا میں دو ہستیاں نہ ہوتی۔ توجہ چاہوں گا، ایک اصغر کا کٹا ہوا سر اور دوسرا سکینہ کے رخسار۔ جب قافلہ کوفہ و شام کے بازاروں میں گزارا جاتا تو اس وقت جب نگاہ پڑتی تھی نا نیزوں پر جو سوار سر تھے، لوگ کہتے تھے عباس کی طرف دیکھ کے یہ جنگ کرنے کے قابل ہے، جنگ ہوئی ہوگی۔ جناب علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کی، یہ قابل ہے، جنگ کر سکتا ہے، جنگ ہوئی ہوگی۔ جناب قاسم کو دیکھا، یہ بچہ بھی جنگ کرنے کے قابل ہے، جنگ کر سکتا ہے۔ لیکن جب نگاہ پڑتی نا رباب کی محنت پہ، اس وقت کہتے تھے کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے، یہ بچہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بلا سکتا، یہ کوئی جنگ کرنے کے قابل ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، دوسری ہستی جناب سکینہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جب دل کرتا تھا مسلمانوں کا سکینہ کو تازیانے اور تماچے مارتے، اور جب بی بی کے رخسار سرخ ہو چکے تھے اور صدا دے کے کہتی تھی لوگوں یہ کہاں کا انصاف ہے، بابا بھی میرا مارا جائے اور تماچے بھی مجھے مارے جائیں۔ جب شام غریبہ کا وقت ہوا، خیام کو آگ لگائی گئی، اس وقت بیویاں ایک خیام سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، وہاں آئیں جہاں سید سجاد تھے، کہا اٹھو بیٹا، پھوپھی مسئلہ پوچھنے آئی